بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 14 جنوری کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ آزاد کشمیر میں شدید برف باری کے دوران برفانی تودے گرنے سے 55 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ متعدد افراد لاپتہ بھی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے سعودی ہم منصب سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ بھارت میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ظلم و جبر کے باوجود شہر شہر مظاہرے تھم نہ سکے۔ بھارت کے صوبہ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد کے شہر بینسیا میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ایرانی فوج کے ذریعے غیر ارادی طور پر گرائے گئے جہاز کے 174 متاثرین زندہ ہوتے اگر خطے میں کشیدگی نہ ہوتی۔ 3 نامور بین الاقوامی NGOs نے سعودی عرب میں G20 سمٹ سے قبل ہونے والے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایسے اجلاس رکھوا کر اپنے انسانی حقوق کی پائمالی کے سنگین جرائم پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے برطانیہ سمیت یورپی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کی خطرناک مہم جوئی کی پشت پناہی کرنے کے بجائے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کریں۔ ماسکو نے تصدیق کی ہے کہ لیبیا میں باغی فوج کے سربراہ نے امن مذاکرات سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سربراہ نے نئے شہریت قانون پر احتجاجی مظاہرے کرنے والوں کو گولی مارنے اور جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے دی ہے۔ چینی حکومت نے ایک بار پھر ایران سے متعلق امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قوانین کے خلاف قرار دیا ہے۔ روسی سینیٹر نے ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں یورپی ٹرائیکا کے سربراہی بیان پر تنقید کرتے ہوئے اسے ایک طرح سے امریکی اقدامات کی جانبداری قرار دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آزاد کشمیر میں شدید برف باری کے دوران برفانی تودے گرنے سے 55 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ متعدد افراد لاپتہ بھی ہو گئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جاری بارشوں اور برف باری کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 55 ہو گئی ہے۔ وادی نیلم کے ایک ہی گاؤں سرگن بگوالی میں 19 افراد برفانی تودے میں دب کر جاں بحق ہو گئے۔ نیلم اور لیپا سمیت بالائی علاقوں میں ٹیلی فون اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ مختلف اضلاع کی رابطہ سڑکیں بھی برف باری کے باعث بند ہے اور عوام گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے سعودی ہم منصب سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ایران کے 2 روزہ دورے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تہران سے ریاض پہنچے اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ملاقات کی اور خطے کی تازہ ترین اور حساس صورتحال کا جائزہ لیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے خطے کی حالیہ صورتحال کے بارے میں گفتگو جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امریکہ کے ہاتھوں ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے سبب مغربی ایشیا میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد انہوں نے مختلف ممالک سے رابطہ کیا اور سبھی ممالک اس خطے میں کشیدگی کم کرنے کے خواہاں ہیں۔ بھارت میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ظلم و جبر کے باوجود شہر شہر مظاہرے تھم نہ سکے۔ بھارت کے صوبہ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد کے شہر بینسیا میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق عادل آباد کے مسلم اقلیتی علاقے میں قتل و خون کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ علاقے میں مسلمان کسی اجتماع میں شریک تھے کہ ہندو انتہا پسندوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر مسجد پر دھاوا بول دیا، مسجد پر پتھراؤ کیا اور مؤذن کو تشدد کا نشانہ بنایا اور مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا گیا، جس میں تقریباً 35 گھروں کے جلنے کی خبر آئی ہے۔ پورا شہر فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو چکا ہے، انٹرنیٹ سروس معطل ہو چکی ہے۔ ادھر مغربی بنگال میں BJP کے صدر اور رکن اسمبلی دلیپ گھوش نے ریلی سے خطاب میں کہا ہے کہ جن ریاستوں میں ان کی جماعت BJP کی حکومت ہے وہاں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج کے دوران سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو گولیاں ماری گئی۔
ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے برطانیہ سمیت یورپی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کی خطرناک مہم جوئی کی پشت پناہی کرنے کے بجائے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے برطانیہ سمیت یورپی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کی خطرناک مہم جوئی کی پشت پناہی کرنے کے بجائے اپنے وعدے نبھائے۔ محمد جواد ظریف نے آج اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ برطانیہ خطے میں امریکہ کی دہشت گردی اور مہم جوئی میں اندھی شراکت داری کر رہا ہے۔ انہوں نے عراق کی جنگ میں امریکہ کے ہاتھوں برطانیہ کی رسوائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اچھے راستے کا انتخاب کرے اور عدالت کے فیصلے کے مطابق ایرانیوں کا قرضہ ادا کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا ہے کہ گزشتہ 20 مہینے کے دوران امریکی ڈکٹیشن کے سامنے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی مجرمانہ خاموشی نے جوہری معاہدے کو خطرے سے دوچار کیا۔ ماسکو نے تصدیق کی ہے کہ لیبیا میں باغی فوج کے سربراہ نے امن مذاکرات سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ روس اور ترکی جنرل خلیفہ حفتر کی سربراہی میں لیبیا کی حکومت اور باغی ملیشیا کے مابین لڑائی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیر کو روسی دارالحکومت میں لیبیا کے وزیر اعظم فیاض السراج اور حفتار کے درمیان 8 گھنٹے کی براہ راست بات چیت ہوئی۔ منگل کے روز روسی وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ معاہدے کے مسودہ تیار کرنے کے باوجود حفتار معاہدے پر دستخط کیے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سربراہ نے نئے شہریت قانون پر احتجاجی مظاہرے کرنے والوں کو گولی مارنے اور جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی پارلیمنٹ کے رکن اور بی جے پی مغربی بنگال کے صدر دلیپ گھوش نے یہ بات پارٹی اراکین سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ کابینہ کے یونین منسٹر بابل سوپریو نے ان کے اس بیان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں بھارتی حکومت نے ایک متنازع قانون منظور کیا تھا جس کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے آنے والے وہ افراد جو مسلمان نہیں ان کو بآسانی شہریت دی جا سکے گی۔ مذکورہ قانون کے منظور ہونے کے بعد بھارت میں بڑے پیمانے پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ روسی سینیٹر نے ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں یورپی ٹرائیکا کے سربراہی بیان پر تنقید کرتے ہوئے اسے ایک طرح سے امریکی اقدامات کی جانبداری قرار دیا ہے۔ روسی سینیٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ کونسٹین کاسچوف نے کہا ہے کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے سربراہوں کے 3 فریقہ اعلامیہ سے ایٹمی سمجھوتے کی حمایت تو ہوتی ہے، تاہم اس میں صرف ایران سے معاہدے کی پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور امریکہ سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا ہے۔ اسی روسی سینیٹر نے مزید کہا کہ ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کے یک طرفہ طور پر نکل جانے سے اس بین الاقوامی سمجھوتے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ کاسچوف نے ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں امریکی وعدہ خلافیوں کو نظر انداز کیے جانے پر تنقید کی۔ جرمن کی چانسلر اینجلا مرکل، فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اتوار کی شب ایک مشترکہ اعلامیے میں ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کے غیر قانونی طور پر باہر نکل جانے کی طرف اشارہ کیے بغیر ایران سے ایٹمی سمجھوتے کی مکمل پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بہست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔